یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو، اپنی آواز اونچی مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے میرے نبی کو چیخ چلا کے نہ پکارنا، زور سے مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے مت پکارنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کوئی بحث ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں تھے، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، حضور سے اونچی ہو گئی، تب یہ آیت اتری، تو وہ کہہ رہا دیکھو اس میں ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اعمال برباد کفر سے ہوتے ہیں، کسی اور گناہ سے برباد نہیں ہوتے، کفر سے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کفر کیا اور اس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، یہ یہاں پر لا کے اس نے برا نتیجہ نکالا۔ اب سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب، یہ فنی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے جواب ہے۔ کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کر لے، یہ طلب فعل ہے، یہ امر میں آتا ہے۔ اے لال ٹوپی، کیا اتنی زور سے یار کچھ تو ضبط کر لو، چلو سنتے رہنا، کان ادھر ہی رکھنا۔ تو امر ہوتا ہے طلب فعل کے لیے، امر کسے بتاؤں کسے سمجھاؤں بتاؤ؟ ارے طلب فعل کے لیے امر ہوتا ہے، اور نہیں ہوتی ہے طلب فعل کے ترک کے طلب کے لیے، ترک فعل کے لیے کہ مت کرو ایسا، شراب مت پیو یہ نہیں ہے، نماز پڑھو یہ امر ہے، پڑھو طلب ہے نماز کی، اور مت پیو شراب یہ نہیں ہے، اس میں ترک فعل کی طلب ہے۔ اچھا یہ مطالبہ جو ہوگا، یہ طلب جو ہوگی، یہ خاص جواب کی خاص کڑی یہ ہے، طلب جب بھی ہوگی جانب مستقبل میں ہوگی، ایسا کرو آئندہ، چاہے ایک لمحے کے بعد ہی صحیح، یا ایسا مت کرو آئندہ، چاہے لمحے کے بعد ہی صحیح، یہ زمانے مستقبل میں آئے گی طلب، ماضی میں نہیں۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں یار، یہ ماضی میں نہیں مستقبل میں آئے گی۔ اگر فرض کرو کہ یہ تفسیر ہے کہ صدیق و فاروق کی آواز اونچی ہو گئی تھی تو ہو گئی تھی، اس پر کوئی حکم نہیں بنتا۔ یار تمہاری جگہ ہوتا میں کڑا پڑتا، اس پر کوئی حکم نہیں بنتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ ایمان لانے سے پہلے شراب پیتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی ایک زمانے تک شراب حلال رہی ہے، شراب حلال رہی ہے، تو اب پھر حرمت آ گئی، شراب مت پیو، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ دوسری ہے، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آیت اتر آئی اور حرام ہو گئی شراب، اور شراب حرام ہونے سے پہلے ایک اور نہیں آئی تھی،
ایک اور نہیں آئی تھی کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی ابھی تم نے شراب پی اور جھوم رہے ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ ایسی حالت میں۔ حرام نہیں ہوئی تھی شراب، فرمایا نماز سے پہلے مت پیا کرو تاکہ خشوع خضوع میں فرق نہ ہو۔ اور ایک زمانے تک ایسا حلت جاری رہی، ایسی حلت جاری رہی۔ اب بتاؤ کہ جن صحابہ کرام نے پہلے شراب پی تھی، نہیں آنے کے بعد، حرمت آنے کے بعد، حرام کا حکم آنے کے بعد تو حرام ہو گئی، اب جنہوں نے پہلے پی وہ گناہگار ہوئے یا نہیں؟ اے یار نیچے والے تو کہہ بھی رہے ہیں کچھ تھوڑا بہت، اوپر والے تو گولم گول پولم پول ہوئی۔ ان پر کوئی گناہ ہوا؟ جو پہلے پیتے تھے ان پر کوئی گناہ ہوا؟ بولو نہیں ہوا۔ ارے ایک فرمان تو یہ بھی آ گیا، سرکار نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام سے پہلے چاہے قتل کیا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا، چاہے جو بھی برے سے برا کام کیا، جب مسلمان ہو گیا تو اسلام نے جو پہلے گناہ تھے سب کو ڈھا دیا۔ بولو سب کو ڈھا دیا، بنیاد ہی ختم کر دی ان کی۔ اب بنیاد ختم ہو گئی تو اسلام کے بعد میں کوئی اگر کہے کہ صاحب فلاں پہلے یہ کام کرتے تھے، فلاں پہلے یہ کام کرتے تھے، کرتے ہوں گے مگر اب ان کو ذکر نہیں کر سکتے کہ اسلام نے اسے مٹا دیا، اسلام نے اسے مٹا دیا۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی سب کھاتے تھے اپنا مال، تو کیا گناہ تھا؟ نہیں۔ اور جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اب زکوٰۃ نہیں دو گے تو گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مطالبہ ہے چاہے فعل کا ہو، یہ بھی آئندہ کے زمانے میں ہوگا، پایا جائے گا، پہلے کے زمانے میں مطالبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر صدیق و فاروق کی آواز بلند بھی ہو گئی ہو تو ادب سکھانے کے لیے خدا پاک نے بعد میں یہ آیت اتار دی کہ اونچی آواز نہ کیا کرو، پہلے جو ہو گئی وہ معاف ہے۔ رے طرف کو بولو سبحان اللہ، نعرہ نہیں لگائے گا کوئی؟ نعرے والے کہاں چلے گئے؟ سب لگا؟ ارے یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آ گئی؟ تو وہ حکم تو آتا ہی نہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق پر، آتا ہی نہیں، کیونکہ حکم تو ہے آئندہ کے لیے اونچی آواز نہ کرو۔ اے مولانا صاحب اونچی آواز مت کرو۔ اب اس کے بعد سنو، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے